سوال یہ ہے کہ مومن آدمی کے لیے موت کی خواہش کرنا جائز ہے، جبکہ حدیث کے اندر واضح طور پر منع ہے۔ اور ہم نے درس کے اندر ایک بات کہی تھی کہ مومن آدمی تو یہ خواہش کرتا ہے کہ وہ دنیا سے چھوٹے، اس پنجرے سے نکلے اور آزاد ہو جائے، سیدھا جنت کے اندر چلا جائے، جبکہ حدیث کے اندر تو موت کی خواہش کرنے سے منع کیا گیا۔ تو پھر مومن کے لیے خواہش کرنا جائز کیسے ہوگا؟ دیکھیں، یہاں پر در حقیقت موت کی خواہش نہیں کی جا رہی۔ ایک ہوتا ہے آرزو کرنا، دعا کرنا، خواہش کرنا، تمنا کرنا، وہ الگ چیز ہے، وہ منع ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ وہ صرف اس وقت جائز ہے جس وقت انسان کا دین فتنے میں مبتلا ہو رہا ہو، دین میں فتنہ آ رہا ہو، اس وقت وہ موت کی تمنا کر سکتا ہے۔ یہاں پر جو ہمارے بات کہنے کا مقصد تھا کہ ایک طرف دنیا کی زندگی ہے، ایک طرف آخرت کی زندگی ہے، تو مومن آدمی ان دونوں کا جب تقابل کرتا ہے تو وہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ میری مراد یہ تھی، اگر میں اس کے لیے کوئی ایسے الفاظ بر موقع نہیں واضح کر سکا کہ جس سے بات کھلے، تو اس سے یعنی کہ وہ میرے الفاظ کی کمزوری ہے، لیکن میری یہ مراد نہیں ہے کہ مومن آدمی آرزو کرے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ دنیا کی زندگی اور آخرت کا تقابل کرتا ہے، اور جب ایسی کیفیت آتی ہے جہاں حق اور باطل کا مقابلہ ہو، تو ایسی صورتوں کے اندر مومن ہمیشہ آخرت ہی کو پسند کرتا ہے۔ جس طرح کہ یہاں پر یہود سے کہا جا رہا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو تم آؤ پھر ہمارے ساتھ مباہلہ کرو، لیکن انہوں نے مباہلہ نہیں کیا، یعنی آخرت کو پسند نہیں کیا، حالانکہ موقع حق اور باطل کے فرق کا تھا۔ تو ایسی کیفیت میں جب مومن جاتا ہے جہاں پر حق اور باطل کے فرق کا معاملہ ہو، تو ایسی صورت میں یقیناً مومن اپنی آخرت کی زندگی کو دنیا کے بدلے میں ترک کر کے اس کا اظہار کرتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ مباہلہ کر لو، آؤ میرے ساتھ جو ہے نا وہ اس طرف آؤ۔ ما كانت الحیات خیر۔ اس میں حدیث کے اندر آتا ہے لا یتمنین احدکم الموت، تم میں کوئی موت کی آرزو نہ کرے، بس اگر ضروری ہو اس کے اوپر ایسے حالات آئیں کہ وہ موت اس کو دنیا کی زندگی میں اس کے اوپر بڑی سختی اور تنگی آ جائے، پھر وہ یہ دعا کرے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی، اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر، یعنی جب تک دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے میرے ایمان پر کوئی حرف نہیں آتا، میرے دین پر کوئی آزمائش نہیں آتی۔ جس طرح کہ دوسرے مقام پہ اس کو یوں واضح کیا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، مصیبت ہمارے دین میں نہ ڈالنا، یعنی دنیا میں مصیبت آ جائے لیکن دین میں نہ آئے۔ دین کی مصیبت کا مطلب یہ کہ آپ اللہ سے دور ہو جائیں۔ تو اللہ مجھے اس وقت تک زندگی یہ رکھنا جب تک میں تیرے قریب رہوں، اور جب یہ کیفیت ہو کہ میں تیرے سے کٹوں گا، میں تیرے سے دور ہو جاؤں گا، پھر تو مجھے موت دے دینا، اس سے پہلے تو مجھے، جس طرح مریم نے کہا تھا کہ یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ اب مریم کی دینداری پر اعتراض کرنا شروع ہو گئے تھے، یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ لقد جئتی شیئا فریا، یعنی کہ ان کی دینداری پر اب اعتراض تھا۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی جس وقت ان کے لیے بخارا میں حالات تنگ ہوئے تو اس وقت انہوں نے بھی آرزو کی تھی کہ یا اللہ اب میرے لیے یہاں پر مشکل ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے، تو پھر وہی امام بخاری کا سفر ہی تھا کہ اسی میں ان کو وفات مل گئی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے، میرے خیال آپ کو بات سمجھ آئی۔